کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کبھی زخم ٹھیک ہونے کو ہو تو بندہ اس کو چھیڑے تو اس کو اس وقت بندے کو ایک لذت سی محسوس ہوتی ہے، تو زخموں میں اپنا ہی مزہ ہوتا ہے، اور جو زخم حق کے راستے پہ لگتے ہیں ان زخموں پر جو لذت ملتی ہے، جو سکون ملتا ہے، جو قرار ملتا ہے، وہ کسی اور جگہ نہیں ملتا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور یہ حدیث بخاری شریف میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زمین کے اوپر اور آسمان کے نیچے ابو ذر غفاری جیسا کوئی شخص حق بات کہنے والا اور حق بولنے والا میرے ابو ذر غفاری سے بڑا کوئی نہیں، یعنی ان سے بڑا کوئی سچ بولنے والا کوئی نہیں ہے۔ تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب کلمہ پڑھا تو بالکل اس وقت کلمہ پڑھا جب مسلمان جو ہے وہ دار ارقم میں تھے، اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات ارشاد فرمائی کہ ابھی تم نے جو ہے وہ کلمے کا اظہار نہیں کرنا، حالات ٹھیک نہیں ہیں۔ تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے خود تو ارشاد فرمایا ہے کہ حق بات کہنی ہے اور حق بات کرنی ہے، اور کسی ملامت کرنے والے کی تم نے پرواہ نہیں کرنی ہے، تو حضور میں ان مشرکوں میں جا کر جو ہے وہ حق بات کروں گا، اور ان مشرکوں کے اندر جا کر اور ان کے بیچ جا کر لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تو یہ میں اعلان کروں گا، تو میں اس بات کا اظہار کروں گا، تو وہ میرا جو کچھ کرنا ہے کر لیں۔ تو آپ دیکھیں کہ ایک طرف تو کافروں کا مجمع ہے، کافروں کی کثرت ہے، اور حالات یہ ہیں کہ مسلمان چھپ کر جو ہے وہ دین سیکھ رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، اور رستے میں، کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ حق کے رستے میں جو زخم لگتے ہیں ان زخموں کی لذت بڑی ہوتی ہے، یہ ایک خاص ذائقہ ہوتا ہے، کیونکہ ان زخموں کا بھی بندے کو ذائقہ ملتا ہے، کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کبھی زخم ٹھیک ہونے کو ہو تو بندہ اس کو چھیڑے تو اس کو اس وقت بندے کو ایک لذت سی محسوس ہوتی ہے، تو زخموں میں اپنا ہی مزہ ہوتا ہے، اور جو زخم حق کے راستے پہ لگتے ہیں ان زخموں پر جو لذت ملتی ہے، جو سکون ملتا ہے، جو قرار ملتا ہے، وہ کسی اور جگہ نہیں ملتا، اور یہ جو تانے آپ کو حق کے راستے میں ملتے ہیں تو یہ آپ کی نیند کو ضائع نہیں کرتے، بلکہ آپ کی نیند کو بہتر کرتے ہیں، تسلی اور سکون کی نیند آتی ہے۔ اصل میں ہم نے جتنے بھی تانے سہے وہ اپنی ذات کے لیے سہے، کاروبار کے لیے سہے، تو اس حوالے سے ہم نے جو ہے وہ تانے سہے۔ اگر حق کے راستے میں تانے سہتے اور پھر اس کا جو ہے وہ حق کے راستے میں تانے سہنے کا اپنا ہی مزہ ہے، اپنا ہی لطف ہے، کیونکہ جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں، جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں۔ ڈاکٹر اقبال علیہ رحمٰ نے کہا، گر ستم نہ ہو تو محبت میں کچھ مزہ ہی نہیں، کہ بے ذائقہ ہے محبت اگر اس میں ستم نہ ہو۔ تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کفار کے بیچ میں کھڑے ہو کر آپ نے یہ اعلان کیا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو آپ نے جب یہ کلمہ بلند کیا تو ہوا وہی جو انہوں نے کرنا تھا، انہوں نے آپ کو مارنا شروع کر دیا، زد و کوب کرنا شروع کر دیا۔ تو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے ابھی اپنے کلمے کا اظہار نہیں کیا، تو وہ آپ کو چھڑانے کے لیے آئے اور کفار کو کہنے لگے کہ تم پاگل ہو گئے ہو، ملک شام میں تمہاری جو ہے وہ تجارت ہے، اور اسی راستے سے گزر کے جاتے ہو جہاں ان کا قبیلہ ہے، قبیلہ بنو غفار، تو وہاں سے تم گزر کر جاتے ہو اور تم انہیں مار رہے ہو، تو تمہاری تو تجارت ہی تباہ ہو جائے گی، تم اپنی تجارت کو تباہ کر بیٹھو گے، تم شرم کرو۔ تو حضرت ابو ذر غفاری کو انہوں نے چھوڑ دیا اور کہا کہ آئندہ ایسا نہ کرنا، اگر پھر ایسا کیا تو ہم تمہیں جو ہے وہ زد و کوب کریں گے، تمہیں ماریں گے۔ تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ حق کے راستے میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حق کے راستے میں زخموں کا اپنا ہی مزہ ہے، اور کیا کریں اس راستے کا اپنا ہی ایک لطف ہے، ایک اپنا ہی ذائقہ ہے، کیونکہ زخم پہ زخم کھا کے جی اور خونے جگر کے گھونٹ بھی، پھر کیا کرنا ہے، پھر آہ نہ کر لبوں کو سی، کیوں یہ عشق ہے دل لگی نہیں۔ تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی مشکل سے رات گزاری، اور اگلے دن اسی ٹائم جب کفار عصر سے قریب جو ہے ٹولیاں بنا کر بیٹھتے تھے، پھر آگے اور پھر آ کر آپ نے کہا
لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، انہوں نے پھر آپ کو مارنا شروع کر دیا اور زور زور سے مارا۔ تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی کلمہ بلند فرما رہے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو مار بھی کھا رہے اور حق حق بھی کہہ رہے ہیں۔ تو اس کا یہ اپنا ہی ایک ذائقہ ہے، تو سچائی کی ایک اپنی ہی ایک جو ہے وہ لذت ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جھوٹ کے سہارے اور جھوٹی عزت کے سہارے زندگیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ یہ دیکھیں یہ کتنے سچے لوگ تھے، انہوں نے مارا، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر جو ہے وہ ان کو چھڑایا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو جب ان کے حوالے سے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے پتہ چلا کہ ابو ذر بار بار مار کھاتے ہیں اور ساتھ جو ہے وہ کلمہ بھی بلند کرتے ہیں، تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر میرے ابو ذر سے زیادہ حق بات کہنے والا کوئی نہیں ہے، جو حق کہتا ہے اور مار کھاتا ہے، جو حق کہتا ہے اور مار کھاتا ہے۔